درود شریف پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، سلم علیک یا حبیب اللہ، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ. الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا حبيب رب العالمين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، مختلف لوگوں کا مختلف شوق ہوتا ہے. اپنی گاڑیوں کی نمبر پلیٹوں پر وہ چیز لکھاتا ہے بندہ جو اس کو پسند ہوتی ہے. اپنی انگوٹھیوں پر، اپنے کپڑوں پر ان ایکٹروں کی، ان کھلاڑیوں کی تصویریں ہوتی ہیں. گھر میں بندہ اپنے ڈیکوریشن کرتا ہے، اس میں کوئی تصویریں وہ لگاتا ہے، کوئی گھوڑا لگاتا ہے، کوئی گاڑی کی لگاتا ہے، کوئی ہوکا رکھتا ہے، کوئی کچھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ تعلیمات صحابہ کرام کو دیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ کے پاس انگوٹھی تھی جس سے آپ مہر لگاتے تھے اپنے خطوں کو. خلافت کے خط کو اس سے مہر لگتی تھی. So it was like a stamp, official stamp of خلافہ. And صحابہ اکرام رضوان اجمعین thought that what would سیدنا عمر بن خطاب put on that. اس میں وہ کیا لگائیں گے؟ What will they write in that? اپنا نام لکھیں گے because رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم had his own name on his stamp. So he used to stamp with his name. Now no one had the authority to stamp his name because he alayhi salatu wasalam physically departed. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث چھوٹی سی اپنی انگوٹھی پر لکھائی اور روزانہ اسی کے ساتھ آپ
مہر لگاتے ملکوں کی حکومتوں کا بدلنا، حکومتوں کا آنا، فوجوں کو حکم دینا، اور اس پر بہت چھوٹی ایک حدیث لکھی ہوئی تھی جو سٹیمپ ہوئی تھی، کفا بالموت واعظا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو نصیحت چاہیے، مت چاہیے، مت ہی لینی ہو، سبق ہی لینی ہو، تو فرمایا کفا بالموت واعظا۔ یہ 3 لفظ لکھے تھے حضرت عمر کی انگوٹھی پر، اور وہ اسی انگوٹھی سے تاکہ ان کو یاد دہانی رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے، اور اگر کوئی موت سے نصیحت نہیں لے رہا تو اس کو کوئی بھی نصیحت دے نہیں سکتا، کہ موت ہی سب سے بڑی ایک نصیحت، ایک بہت بڑی نصیحت بندے کے لیے واعظ ہے، وہ بذات خود ایک واعظ ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ کتاب ایک میں 20 ہے یا 25 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے تو اس کو شہادت کا اجر ملتا ہے جب وہ مرتا ہے، وہ گویا شہید مرتا ہے، کیونکہ موت کو 25 دفعہ یاد کرنے والا کوئی ادھر ادھر پھر نہیں جائے گا، وہ اپنے مقصد کی طرف جو ہے وہ جائے گا۔ ویسے بھی یہ اصال ثواب کی مجلس ہے، خوش قسمت ہے وہ والدین جن کی اولاد علم دین اور عمل اس پر عمل کر رہی ہے، اور ان کا اعمال نامہ کھلا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے سوائے کچھ چیزوں کے، ایک اس میں نیک اولاد ہے، وہ یاد کرتے ہیں اپنے والدین کو، نہ بھی وہ یاد کریں ان کے اعمال کا ثواب آٹومیٹکلی پہنچتا رہتا ہے۔ وہ روزانہ جو دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لی ولی والدی، پھر قبرستان میں جاتے ہیں، وہ پہنچتا رہتا ہے۔ لیکن ایسی مجلسیں بھی چلو سال بعد، مہینے بعد، جب بھی ان کا دل چاہے اصال ثواب کرتے رہنا، یہ ان والدین کی خوش قسمتی کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی یا وہ نیکی کی طرف لگے۔ تو یہ بھائی بھی سب ماشاءاللہ نیکی کی طرف رجحان ہے ان کا، ان کی عورتوں کا، ان کی فیملی کا۔ تو والدین کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنتی ہے اگر اولاد جو ہے وہ نیک عمل، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کو اولاد کے اعمال کی خبر پہنچائی جاتی ہے، فرشتے بتاتے رہتے ہیں ان کے والدین کو کہ آپ کے جی بیٹے آج کل کیا کر رہے ہیں، آپ کی بیٹیاں کیا کر رہی ہیں، وہ کس طرح گزار رہی ہیں دنیا میں، کیا کر رہی ہیں، تو والدین کو خبر ہوتی۔ تو یہ حقوق میں سے بھی ہے، یاد رکھیں والدین جب زندہ ہوں ان کے 7 حقوق ہیں، اور جب پردہ فرما جائیں تو پھر بھی 7 حقوق ہیں، یہ تو 14 حقوق یہ بنتے ہیں۔ جب زندہ ہوں تو 7 حق ہے شریعت محمدیہ میں رکھے۔ اب مجھے نہیں امید کسی ایک کو بھی کہے بھی ہاتھ کھڑا کرے جس کو 14 یہ حقوق یاد ہے، مجھے نہیں لگتا مجلس میں کوئی ایسا بندہ ہو، شاید ہو، کم ہی ایسا ہوتا ہے۔ تو جب یاد ہی نہیں پورے کریں گے کیا؟ وہ سکھایا جو آپ نے وہ ان کو یاد ہے، گانے بجانے، ڈھول ڈھمکے، پیسے، بینیفٹ اور کام اور ڈگری اور یہ چیزیں اور فلاں ڈمکان، وہ ان کو یاد ہے، وہ کر رہے ہیں۔ ہمارے جو پاکستان سے لوگ آئے وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے ماحول معاشرے میں زندگی گزاری، ایک محبت خاندان کی، بھئی یہ کرنا ہے، خاندان سے محبت، لوگوں کے ساتھ اچھا تعلق، اور بھئی کھائیں پیئیں گے تو وہ کھانے پینے کی کمی تھی، تو سمجھا کہ اگر یہ پوری ہو جائے تو خوشیاں آ جائیں گی، کیونکہ لوگ بھوک میں بھی پہلے زمانوں میں خوش اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوتے تھے۔ تو اب انہوں نے سوچا کہ اگر ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں تھوڑی دولت آ جائے تو اور زیادہ خوشیاں ہوں گی۔ تو انہوں نے تو اپنے پھر بچوں کو آ کے وہ کوشش کی کہ وہ ان کا رزق، ان کے مالی معاملات اچھے ہو جائیں، لیکن یہ نہ سوچا کہ ہم نے جو 20 30 40 سال جو گزارے ہوئے ہیں اپنے داداؤں اور پرداداؤں پاکستان ہندوستان کے ماحول میں، وہ انہوں نے تو نہیں گزارے، وہ کہاں سے کمی پوری ہوگی؟ تو پیسے تو آ گئے، ڈگری مل گئی، وہ جو والدین کی قدر تھی وہ اپنا جاتی رہی۔ اب وہ پیسے دولت آ گئی لیکن وہ محبت ختم ہو گئی، اور آہستہ آہستہ یہ تو معاشرہ پہلے ہی دیکھ لیں کہ کدھر جا رہا ہے۔
آپ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ ان کے اولڈ ہاؤسز بھرے ہوئے ہیں، جو ہی والدین میں سے کوئی بڑی عمر کو پہنچتا ہے وہ اس کو اس میں لے جاتے ہیں۔ تو اس ماحول میں اگر آپ بچوں کو ڈالیں گے، کچھ نہ دینی تعلیم، نہ اس کو تربیت، اور خود بھی سارا دن کوئی عورتیں ہیں تو وہ گھر میں ڈرامے دیکھتی رہتی ہیں، یا شاپوں پہ پھیرے لگائے، سونا خریدا، چاندی خریدی، کپڑے خریدے، بچوں کو مسجد بھیج دیا، میں جاؤ تم پڑھو۔ والدین ہیں وہ کام پہ ہیں، ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے، جو جن کے پاس کام نہیں ہے وہ کوئی تاش کھیل رہا ہے، کوئی ہوکا کی مجلس لگا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی چودراہٹ کر رہا ہے۔ بھئی چودراہٹ کرنی ہے، چودری وہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ ہے جو اپنے نفس پہ قابو کر لے۔ تم کس قسم کے چودری ہو کہ شیطان تمہیں فٹ بال بنا کے کھیل رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان چودری وہ نہیں کہ جو کھاڑے میں بندوں کو جو مارتا ہے، اور جو جس کا ڈیرا ہے، اور یہ کائنات کا سب سے بڑے ہستی ظاہری باطنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور ان کا ڈیرا مدینہ شریف میں آپ دیکھیں اس مسجد سے بھی چھوٹا ہے جو ڈیرا وہ ابھی بھی وہ حجرہ شریف اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے، وہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے۔ تو چودھری کہیں یا راجہ کہیں یا یعنی بڑا کہیں، آپ علیہ السلام پہلوان کہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ ہے جو اپنے نفس پر چودراہٹ کرے، جس نے اپنے غصے پر قابو چودھری بن گیا، جو اپنے شیطان جو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے اس پر وہ غالب آ گیا کہ میں چودھری ہوں، میں کیوں تیری بات سنوں، میں تو نماز پڑھوں گا، میں تو سچ بولوں گا، میں تو جھوٹ نہیں بولوں گا، میں تو بدمعاشی نہیں کروں گا، بد دیانتی نہیں کروں گا، بے شک میرا بھائی بھی ہو دوسری طرف میں انصاف، میں اللہ کے ساتھ ہوں۔ ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں ہے جی، برادری کا مسئلہ آ گیا ہے، وہ جی بھائی ہے دوسری سائڈ سے، وہ بدبخت اس سائڈ پہ اللہ اور اس کا رسول ہے۔ بھائی بھلے تمہارے اچھا ہو، والد بھلے تمہارے بڑا برادری بھلے تمہیں پیاری ہو، لیکن ایک طرف اللہ اور اس کے رسول ہیں، اس بندے کے ساتھ ہو جاؤ، اس طرف ہو جاؤ۔ یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بھئی اس کا اور آپ کے بھائی کا جھگڑا ہو گیا، اس کا اور آپ کے والد کا والدین کا مسئلہ بن گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جدھر حق ہے، حق نام ہے اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، ادھر وہ ہیں۔ تو تم یہ سوچو، یہ مت سوچو میں بھائی کی سائیڈ دوں گا، میں برادری کی سائیڈ، یہ سوچو کہ میں اللہ اور رسول کی سائیڈ دوں یا شیطان کی سائیڈ دوں۔ یہ بات ہے۔ وہ فرمایا کہ چودھری وہ ہے، پہلوان وہ ہے جس نے اپنے غصے پر، اپنے نفس پر، اپنی خواہش نفس پر، اپنے زنا کی خواہش پر، جوئے کی خواہش پر، کسینوں کی خواہش پر، بد نظری کی خواہش پر، حرام رزق، مرلے پہ ایک ایک قلے کے لیے بندے قتل کر رہے ہیں، بھائیوں کو بکھار رہے ہیں، گھروں میں دیواریں بنائی ہوئی ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ کیا بھائی پناہ ہے، کیا بہن پناہ ہے، کیا انسانیت ہے؟ وہ نام اس ہستی کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لینا کہ جو 27-28 سال اپنے گھر میں مکہ شریف میں رہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر تھا۔ کتنا عرصہ، 28 سال، 30 سال کے قریب سمجھیں اس میں اپنا رہے۔ تو جب ہجرت کی تو کافروں نے قبضہ کر لیا، مشرکوں نے قبضہ کر لیا آپ علیہ السلام کے گھر پر، ناجائز قبضہ کر لیا۔ اب جب آپ کو اللہ نے فتح دی، فتح مکہ کے دن جب آپ کو دوبارہ حکومت مکہ شریف کی، ان کی جانیں بھی آپ کی مٹھی میں تھیں، آپ اشارہ کرتے تو خالد بن ولید جیسے آپ کے صحابیوں گردنیں اتار دیتے ان کی۔ آپ نے ایک تو معاف فرمایا، ہمارے ہاں کہتے ہیں وہ جی دشمنی پڑی ہوئی ہے، بندے مرواؤ، فلاں جی ہماری برادری بائی کاٹ ہو گیا ہے۔ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سال انہوں نے بائی کاٹ کیا ہے، بچوں کو، بڑوں کو، اسی میں بہت سارے بچے مر گئے، کئی کو جو ہے شہید ہو گئے، شاید ابھی تک کھانا نہیں دیا، پینا نہیں دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کے پیارے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا۔ کون اس سے پیارا رشتہ ہوگا؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی بیٹیوں کو طلاق دی، ان سے جو ہے یہ وہ لوگ کھڑے ہیں وہاں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ علیہ السلام کی بیٹیوں پر نیزے پھینکے، یہ وہ لوگ ہیں، زخمی ہوئے وہ، تو یہ وہ کھڑے ہیں۔ بہرحال
آپ علیہ السلام یہ نبی ہے، انہوں نے نمونہ چھوڑا اپنی زندگی میں. تو آپ کا بھی جب مکہ شریف میں آئے، جانیں بھی آپ کے ہاتھ میں ان کی، معاف کریں نہ کریں، مال بھی، تو آپ کا گھر ادھر تھا، بہت بڑا گھر تھا. خدیجہ الکبریٰ امیر ترین عورت یعنی تھی ہماری ماں خدیجہ الکبریٰ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جس کے قبضہ میں تھا، نہ اس نے کہا نہ آپ علیہ السلام نے فرمایا بھئی وہ تو میرا گھر ہے، میں واپس اپنے گھر میں آیا ہوں، میری بیوی کی حضرت خدیجہ کی یادیں ہیں اس میں، یا میرا گھر ہے، میری وراثت ہے. آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا، اور نہ ہی اس نے اللہ کے بندے نے کہا یہ آپ کا گھر ہے آپ واپس لے لیں، آپ ہماری جان ہی کو معافی دے رہے ہیں، یہی بڑی بات ہے. آپ نے حیا کے طور پر، حیا جو آپ کا اخلاق تھا اس کی وجہ سے، آپ نے شرم کی وجہ سے اسے کہا نہیں تم نکلو یا میرا گھر دے دو واپس، اور اس نے دیا نہیں. آپ چندے دن باہر خیموں میں رہ کے ہی یا کسی کے گھر ٹھہر کے واپس آ گئے، اور پوری زندگی اس سے مطالبہ نہیں کیا. یہ ہے نبی اللہ. ہاں میں جو مرلہ ادھر ہی رہے گا، مرلہ بندہ مر جائے گا، مرلہ کہیں نہیں جائے گا. تو جو ہے وہ یہ چیزیں. بہرحال آپ کو بتا رہا تھا کہ والدین کے حقوق زندگی میں تو سب سے پہلا حق ان کا یہ ہے کہ ان کی عظمت اور احترام بندے کے دل میں ہو. عظمت کہ اللہ پاک نے اپنے بعد یا اللہ اپنے رسول کا ذکر کیا یا اپنے بعد والدین کا ذکر کیا. ایک جگہ اللہ پاک نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہیں بلکہ والدین کا تذکرہ کیا. عام طور پر یہ ہوتا ہے اللہ پاک اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول سے، اللہ سے محبت کرو، اللہ کے رسول سے محبت کرو صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس آیت میں فرمایا وَقَضَىٰ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جس طرح اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، اسی طرح والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کا اور احترام اور ان کی عظمت بیان کی بھئی یہ معاملہ کیا جائے گا. تو ان کی عظمت کا ہونا بندے کے دل میں بڑائی کا کہ بھئی یہ میرے جنت ہیں، یہ میری دوزخ ہیں، یہ اللہ کی رضا ان میں چھپی ہوئی ہے. دوسرا حق زندگی میں یہ ہے کہ ان سے محبت کرنا. ان سے محبت کرنا، محبت کا مطلب یہ کہ ان کو ترجیح دینا اپنے معاملات پر، الفت انسیت ان کے ساتھ اپنا رکھنا. اور تیسرا حق ان کا یہ بھی ہے کہ ان کی اطاعت کرنا. وہ جائز حکم دیں تو اس میں اطاعت کرنا، جائز نہیں، ناجائز بات کریں تو پھر نہیں، جائز حکم دیں تو ان کی بات سننا. یہ نہیں کہ والد صاحب کہہ رہے ہیں نماز نہ پڑھو، والد صاحب کہہ رہی ہے داڑھی نہ رکھو، بیوی کہہ رہی ہے داڑھی نہ، کسی کی بھی اطاعت اللہ کی نافرمانی میں نہیں کی جا سکتی. والدین کا بھی، والد کہ بیوی کو طلاق دے دو تو ابھی ایسے بغیر وجہ کے دے گا تو وہ دونوں گناہگار، والد بھی اور وہ جو اولاد ہے وہ بھی. اطاعت صرف معروف میں ہوتی ہے، نیکی میں، جائز کاموں میں، وہ جائز کام کہہ رہے ہوں، لیکن ان کی اطاعت کرنا. عظمت اتنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب کوئی بندہ باہر سے آتا تو آپ علیہ السلام کو دیکھتا کہ ان سے باتیں کر رہے ہیں تو وہ حیران ہو جاتا. اس کو لگتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک جو ہے یہ خراب ہو گئی ہے یا بیٹھ گئی ہے یا زکام سے، بھئی اتنی آہستہ 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 گفتگو کر رہے ہیں. تو وہ پوچھتا صحابہ سے آپ علیہ السلام کو کیا ہو گیا، بھئی آواز نہیں اتنی آ رہی، اور طرح کی ہو گئی ہے. تو وہ صحابہ فرماتے تم لگتا ہے نئے آئے ہو، حضور علیہ السلام بڑوں سے اور اپنے چچاؤں سے اور اپنے سے لوگوں سے ایسے ہی بات کرتے ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام نے قرآن کی تفسیر تھے. جب اللہ پاک فرما رہے کہ اونچی آواز سے آواز مت کرو اور اف تک نہ کہو، تو اس کی تفسیر نبی علیہ السلام نہیں کریں گے اپنے عمل سے تو اور کون کرے گا. تو وہ یعنی انہوں نے کی، یعنی اس طرح جو ہے. والدہ کا فرمایا کاش میری والدہ زندہ ہوتی، میں اگر عشاء کی نماز بھی پڑھا رہا ہوتا کہ اللہ کے ساتھ میرا اتنا تعلق اور تلاوت قرآن، ایک اللہ کا رسول، اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں کھڑا ہے، کون ہے وہاں اس کو جو توجہ ادھر ادھر ہو سکے اس کی، تو اللہ کے دربار میں کھڑا ہو، قرآن پڑھ رہا ہو جو اس پر اترا ہے. لیکن فرمایا پھر بھی میری والدہ اگر مجھے جواب یعنی بلاتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نماز چھوڑ کے جواب دیتا لبیک یا امی، اے میری امی میں حاضر ہوں.
یہ آپ علیہ السلام نے اپنی عملی اب والدہ کا زمانہ نہیں پایا آپ نے بڑے ہو کر، لیکن فرمایا اگر میں ہوتا، اگر وہ یعنی ہوتی تو میں اس طرح معاملہ ہوتا تو میں ایسے ہی کرتا. اور یہی آپ کا اخلاق کردار تھا جو آپ کی والدہ کی جگہ جو لوگ تھے، حضرت ام ایمن برکہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حلیمہ سعدیہ. خیر عظمت. چوتھا حق جو ہے وہ ہے خدمت، کہ ان کے کام کرنا، ان کو کسی خیال کی ضرورت ہے، کسی کام رکھنے کی، کام کاج کی وغیرہ جو بھی ہے، ان کی خدمت کرنا. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا مقام پایا، لیکن آپ نے فرمایا کہ میرا مقام مجھے والدہ کی دعا سے ملا ہے. یہ جو مقام مجھے ملا ہے کہ مجھے والدہ نے ایک دفعہ کہا ہے دروازہ بند کر دو باہر والے، تو 2 دروازے تھے، تو میں ساری رات وہاں کافی دیر تک کھڑا رہا کہ اگر دائیں والا بند کر دیا تو شاید والدہ نے بائیں والا کہا ہو، بائیں والا کر دیا تو شاید والدہ نے دائیں والا کہا ہو، تو میں نافرمانی نہ ہو جائے. میں وہی کھڑا رہا کہ میں حفاظت کروں گا، کوئی چیز آ جائے لیکن میں والدہ کی نافرمانی نہ ہو جائے مجھ سے. تو پھر جو ہے اپنا والدہ سے دعائیں اس طرح نہیں یعنی دعائیں ابا جی دعا کرے ہو، امی جی دعا کرے، یہ دعا نہیں ہوتی والدین کی. دعا لینے میں اور دعا کرانے میں بڑا فرق ہے. ایک ہے دعا کرانا، بزرگوں میرے لیے دعا کرنا، بزرگوں میرے لیے یہ کرنا، ہمارے لیے حضرت صاحب دعا فرمانا، یہ ہے دعا کرانا. اور ایک ہے دعا لینا کہ آپ اتنی خدمت کریں ان کی، اس طرح خدمت کریں ان کی، اس طرح اطاعت کریں ان کی، اور خود اتنا دل خوش کریں کہ ان کے دل خود دعائیں دیں. تو یہ صرف والدین سے نہیں بلکہ دوسرے لوگوں سے بھی اگر آپ دعا لینا چاہتے ہیں تو وہ کرانا اور چیز ہے، اس میں کم اثر ہوتا ہے. اور دعا لینا یعنی دل سے لینا، یعنی ان کی ایسی خدمت کرنا کہ وہ خود ہی ان کا دل دعا دے دے، وہ ہوتی ہے اصل دعا. اور ایک ہے میرے لیے دعا کرے اور میرے لیے دعا کرے، اس کا بھی اثر ہے لیکن اتنا نہیں. تو پہلا حق والدین کا ان کی عظمت احترام، دوسرا محبت، تیسرا اطاعت، چوتھا خدمت، اور پانچواں ان کے آرام کا، راحت کا خیال رکھنا دنیا میں، کہ ان کو اولڈ ہاؤسوں میں منتقل نہ کرنا، یہ بوجھ نہ سمجھنا. ہمارے ہاں ایسے آتے ہیں لوگ دعا کرانے، والدین کو بوجھ سمجھ رہے ہوتے ہیں. وہ جی دعا کرو حضرت صاحب، والد صاحب بیمار ہیں، یا تو اللہ پاک ان کو لے جائے اور یا وہ ٹھیک ہو جائے. اچھا آپ کی خدمت کہاں گئی؟ اگر وہ یہی دعا کرتے آپ کے بارے میں بھی کراتے جب تم پیدا ہوئے ہو بیمار ہوتے ہو، تو پھر کیا ہوتا؟ ویسا وہ بوجھ، یعنی کہتے کہ اب تو پہلے کہتے نہیں تھے، آپ اتنی وہ دل سے وہ احترام، وہ شرم حیات، آپ تو لوگ کہنا شروع ہو گئے کہ اب دعا کرو جی اللہ پاک جان چھڑائے. مطلب یہ وہ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ ہم پر جو ہے وہ بوجھ ہے. اور یہ اللہ پاک نے ایک جنت حاصل کرنے کا اور گناہوں کے بخشنے کا ان کو ایک ایسا دروازہ کھول دیا ہے کہ آسانی کے ساتھ جو ہے، بہت آسانی کے ساتھ وہ گناہ بخشے جاتے، کہ ایک نظر سے حج کا ثواب ملنے والا. یہ جو امہات المومنین کا میں واقعہ سنا رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے بھی دنیا سے بڑی کوئی چیز ہے. حضور علیہ السلام کی زیارت سے بندہ صحابی بن جاتا ہے، بندہ جنتی بن جاتا ہے، اتنا بڑا مقام ملتا ہے. لیکن حضرت اویس القرنی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والدہ کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی زیارت نہیں کی. وہ کیا وجہ تھی؟ صرف والدہ کی وجہ سے. ہمیں کوئی کہے، ہمیں تو وہ کہتے غلط کام نہ کرو، یہ نہ کرو، مطلب یعنی ہم ظلم نہ کرو، بیوی کے یعنی پیچھے لگ کے ہمارے حقوق کی بے احترامی نہ کرو، تو ہم نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کتنا بڑا مقام ہے. لیکن کیونکہ شریعت کا حکم ہے کہ واجب ہے والدہ کی خدمت، زیارت جو ہے مستحب ہے، آپ علیہ السلام کی فرض نہیں، اس لیے انہوں نے واجب کو ترجیح دی. فرمایا کہ میں خدمت. بڑی غم تو ان کی والدہ بھی عاشق رسول تھی، وہ خود بھی عاشق رسول تھے. دونوں ماں بیٹا یمن میں بیٹھے ہوئے مدینہ شریف سے اذان کی آواز سنتے، حضرت بلال کی. اور دونوں کو جب آپ علیہ السلام پردہ فرمایا، اسی وقت ان کی والدہ کو اسی وقت انہوں نے پردہ فرمایا، تبھی وہ آئے بعد میں بھی. یعنی آپ ہی کی زندگی کے ساتھ ان کی زندگی منسلک تھی. تو یہ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی والدہ کی خدمت میں سے وجہ سے وہ چیز ملی کہ دوسرے صحابہ بھی ان پر رشک کرنے لگے. حضرت عمر رضی اللہ، حضرت ابو بکر، عثمان والی رضی اللہ رشک کرتے کہ کیا شان ہے کہ نبی، یہ کون ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں.
یہ کون ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یمن کی طرف سے رحمان کی، اللہ پاک کی خوشبو یعنی قرب کی اتنا نازل ہوتا ہے، اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں کہ وہاں کے انوار ہیں. وہاں آپ جب ایک مرتبہ آئے مدینہ شریف میں زیارت کرنے کے لیے، والدہ نے کہا جلدی آ جانا، 1 دن ٹھہرنا، 2 دن ٹھہرنا، جتنا بھی کہا. حضور علیہ السلام کہیں باہر جہاد میں، کہیں کی سفر میں تشریف لے گئے، یہ ٹھہرے تو نبی علیہ السلام صحابہ، مسجد نبوی تھی، پرانی مسجد نبوی، اور وہاں نبی علیہ السلام کا ممبر. بڑی کہتے میری کیسی قسمت ہے کہ میں آیا بھی ہوں زیارت کے لیے، لیکن والدہ نے کہا تھا واپس آ جانا، اب آپ علیہ السلام تشریف نہیں لا رہے. تو کہتے چلو میں ہفتوں سفر کر کے 2 دن اور ٹھہر جاؤں. لیکن والدہ کی اتنی اطاعت، آپ کو پتہ تھا ضروری ہے کہ حضور علیہ السلام کی زیارت ملاقات ہو نہ ہو، یہ جو حکم ہے حضور علیہ السلام کا یہ پورا ہونا چاہیے. آپ مسجد نبوی میں بیٹھ کے 1 دن یا کچھ وقت روتے رہے، ممبر کو دیکھ دیکھ کے روتے رہے، مصلے کو دیکھ دیکھ کے یا اس جگہ کو روتے رہے، آپ علیہ السلام کی یادوں کو دیکھ دیکھ کے روتے رہے، لیکن آپ علیہ السلام تشریف نہ لائے. آپ واپس تشریف لے گئے. تو حضور علیہ السلام واپس تشریف لائے مسجد میں، تو فرمایا کہ کون آیا تھا یہاں صحابہ سے؟ کون صاحب؟ نے فرمایا بڑے بندے آئے تھے. فرمایا نہیں، اس اللہ پاک کے قرب کے ایسے انوارات ہیں یہاں، لگتا ہے اویس آیا تھا یہاں. یہ اسی کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ اسی کو ملتے ہیں. تو وہ تو حضور علیہ السلام کی زیارت نہ کر سکے، لیکن آپ علیہ السلام نے جو مرتبہ بیان فرمایا کہ میری امت کے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگ اس کی دعا سے بخشے جائیں گے. اور حضرت علی کو، حضرت عمر کو فرمایا کہ تمہاری ملاقات ہو تو ان سے دعا کرانا میری امت کے لیے اپنا جمعہ. تو یہ کس وجہ سے ملی؟ والدہ کی خدمت کی وجہ سے، جس کو آپ ہم بوجھ سمجھ رہے ہیں. ولی، قطب، ابدال، غوث کی خدمت سے اتنا درجہ نہیں ملتا جتنا والدین کی خدمت سے ملتا ہے. یاد رکھ لیں، والدین گناہگار بھی ہوں، اولاد کے حق میں ولی ہیں. کافر بھی ہوں، اولاد کے حق میں ولی ہیں وہ پھر بھی. اللہ کے ساتھ ان کا جو معاملہ ہے وہ ہے، لیکن اولاد کے لیے ایسا ہی ہے کہ وہ ولی ہیں. ان کو خدمت، کافر بھی ہیں خدمت کا بہت ثواب ملے گا، کافر بھی ہیں بے ادبی کا بہت گناہ ملے گا، گناہ گار ہیں. ہاں یہ ہے کہ ان کی جائز کاموں میں ان کی اطاعت ہے. تو فکر، راحت کی فکر کرنا. اور چھٹا حق یہ ہے ان کا کہ ان کی ضروریات پوری کرنا. ان کو کسی کام کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے، حاجت پوری کرنا، ان کی ضرورت پوری کرنا، خیال رکھنا اس طرح. اور 7واں حق زندگی میں یہ ہے کہ گاہے اگر بندہ دور رہتا ہے تو وہ ان کی گاہے بگاہے زیارت کیا کرے، سال میں کچھ ماہ بعد. آپ کے زمانے میں جیسے فون کرنا ہے، ان کا پتہ لے. اور یہ اپنا یہ 7 حق ہیں کہ جب والدین جو ہیں وہ زندہ ہوں اور ظاہری حیات ہیں، اور جب وفات پا جائیں تو پھر بھی آپ علیہ السلام نے حقوق بیان کیے، وہ بھی 7 ہیں. نمبر 1، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا. جیسے اب یہ انہوں نے انتظام کیا ہماری والدہ کے لیے، والدین کے لیے دعائے مغفرت کریں کہ آپ لوگ نماز پڑھیں گے، کھانا کھائیں گے، ذکر کریں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد اور نعت سنیں گے، واعظ سنیں گے. سارے کا سارا ثواب ہی ہمارے والدین کو جائے دعائیں کچھ قسم کی. نمبر 2 حق یہ ہے کہ ان کو اصال ثواب کرنا، گاہے بگاہے اصال ثواب کرتے رہنا، صدقہ خیرات ان کی طرف سے ان کے لیے کرنا. نمبر 3، ان کے جو رشتہ دار ہیں اور دوست ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، دوست ہیں جن کے ساتھ وہ ان کا رہنا اٹھنا بیٹھنا تھا، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا کہ یہ والدین کے دوست ہیں، والدین کے جو ہے یعنی ملنے والے ہیں. میرے والد اس کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، یہ اچھا تعلق تھا. والدہ کا جو ہے وہ فلانے جو ہے ان کی سہیلیاں یا ان کی جو عورتیں بیٹھتی تھیں ان کے پاس آ جا، تو ان کا عزت احترام ان کو اس طرح اپنا دینا. عزت احترام وہی، اس سے پھر ان کو ان کو اجر ملتا ہے، ان کو ثواب ملتا ہے، ان کی روح خوش ہوتی ہے. پھر یہ کہ ان کی مدد بھی کرنا، اگر وہ مدد کے لیے کہیں کوئی حاجت ہو، صرف عزت نہ کرنا، کوشش کرنا کہ اب یہی میرے والدین کی جگہ ہیں، اب میں ان کی کروں گا تو وہ ان کو ہی اجر و ثواب ملے گا. یہ 4تھا حق. 5واں یہ کہ اگر وہ کوئی امانت چھوڑ جائیں، کوئی قرض ان کے ذمے ہو، کوئی حج ان کے ذمے ہے، نمازیں ان کے ذمے ہیں، کسی بندے کا قرض ہے، تو وہ اپنا ادا کرنا، والدین کی طرف سے جو ہے وہ ادا کرنا اپنا. وہ 6 یہ اگر کوئی جائز وصیت کر جائیں، مثلا وہ وصیت کر کے بھی فلاں ہمارا
جنازہ پڑھائے یا فلاں بندے کو یہ دے دینا، فلاں بندے کا جائز ہو، ناجائز وصیت وہ پوری کرنے کی اجازت نہیں، وہ گناہگار ہو جاتا ہے بندہ. وہ تو مثلا مال ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، وہ تو شریعت نے جتنا حق رکھ دیا وہ تو اتنا ہی ہوگا. لیکن یہ اور ساتواں یہ کہ جس طرح زندگی میں ان کی زیارت کرنا کبھی کبھی حق ہے ان کا، بے شک وہ دور بھی رہتے ہوں، اسی طرح موت کے بعد ان کی قبر کی زیارت کرنا کاہے بگا یہ بھی ان کا حق ہے. تو یہ ساتواں حق ہے. جمعہ اگر قریب ہے، جمعہ کے دن، اب یہاں کتنے لوگ دفن ہیں آپ کے بولٹن قبرستان، کتنے لوگ جمعہ والے دن جاتے ہیں اپنے والدین کے لیے زیارت کے لیے، اپنے دوسرے لوگوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے جن کو وہ کہتے تھے تم سب کچھ ہو، اور اب جو ہے وہ کچھ بھی نہیں. تو یہ معاملہ، تو یہ 7 ظاہری حیات میں والدین کے، اور 7 جو ہے اپنا وفات کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد وہ یعنی حق ہیں. تو موت، تو یہ موت کا تذکرہ کر رہا تھا کہ یہ جو انہوں نے آج یہ مجلس رکھی، وہ روح جو ان کی والدہ کی، والدین کی، یا جو بھی بندہ پردہ کرتا ہے تھی، وہ اب کہاں ہیں؟ وہ آئے کہاں سے تھے؟ اب یہاں تو نہیں ہیں، لیکن چلے کہاں گئے؟ تو وہ کچھ آپ کو یہ دکھانا ہے. آپ سکرین کی طرف یہ اگر دیکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت صاحب بھی تشریف لائے مدینہ شریف سے، ماشاءاللہ ان سے ملاقات ہوئی تھی. تو مدینہ شریف کا تو کتا بھی آج ہمارے لیے وہ بھی قابل احترام ہے. یہ تو بزرگ ہیں اور اپنا یعنی خدمت کر رہے ہیں وہاں، لوگوں کی بھی، غریبوں کی بھی، اور وہیں قیام پذیر ہیں دین کی بھی، اور جو ہے تزکیہ احسان ماشاءاللہ ان سے دعا لیں گے، واعظ نصیحت سنیں گے. مرحبا جی، اللہ پاک خیر عطا فرمائے. تو یہ آپ دیکھیں تسکرین پہ لکھا ہوا کہ لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کثرت سے یاد کیا کرو. جب دنیا کے جوش جذبے اٹھتے ہیں تو اس کو آب بجھانے کے لیے، پانی ڈالنے کے لیے شہوتوں پر، دنیاوی محبتوں پر جو ہے اس کو یاد کرنا گویا یہ پانی ڈالنا ہے، جیسے فائر ایکسٹنگوشر ہوتا ہے. تو یہ بری خواہشوں کو یعنی وہ ختم کر دیتی ہے وہ. اور یہ کچھ چیزیں ہیں فکر کے لیے آپ کے لیے کہ قیامت قریب ہے، اللہ پاک نے فرمایا، لیکن موت اس کے بھی قریب تر ہے، کیونکہ آپ کی موت وہی آپ کی قیامت ہے. حضور علیہ السلام سے ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون یہ میری قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ تیری موت ہی تیری قیامت ہے. تو کس قیامت کا انتظار؟ وہ تو بڑی قیامت ہے سب کے لیے، کائنات کی موت ہے. تیری موت، تیرا حساب کتاب شروع ہو گیا، تو اپنی قیامت سے واسطہ رکھ. وہ تو سورج کی قیامت ہے، وہ تو سورج، چاند یہ سب تباہ ہوں گے، تم تو ختم ہو گئے، یعنی موت آ جائے گی، تمہاری موت آئے گی، وہی تمہاری قیامت ہے. تمہارا جسم جو ہے وہ روح چھوڑ جائے گی تمہارے جسم کو. تو یہ ہے. اور اسی طرح فرمایا کہ عجیب کیا ہے، دنیا عجیب ہے، مطلب دھوکہ دیتی ہے بندے، لیکن طالب دنیا کو چاہنے والا اس کو بھی عجیب ہے. دنیا تو ہے ہی، یہ بندہ کہتا ہے گندی چیز ہے، گندی چیز ہے، اب پیشاب ہے وہ گندی چیز ہے، بدبودار چیز ہے، لیکن اس کو چاہنے والا وہ اسے بھی جو چاہ رہا ہے وہ تو کوئی عقل کے ناخن لے. کہتے بھی رہتے دنیا کچھ نہیں، دنیا کچھ نہیں. اسی کی بنا پہ میاں بیوی کا گھر میں جھگڑا، بھائیوں کا جھگڑا، بہنوں کا جھگڑا، برادریوں کا، پڑوسی ہیں تو وہ لڑ رہے ہیں، گاؤں والے ہیں تو وہ لڑ رہے ہیں، یہ سیاست ہے تو وہ لڑ رہے ہیں. بندہ یہی دنیا کے لیے، اور کہتے بھی رہتے ہیں بھائی کچھ بھی نہیں، دنیا کچھ بھی نہیں، دنیا کچھ بھی نہیں. نہیں تو پھر جو ہے وہ اپنا معاملہ جو ہے اس طرح کرو. واجب یعنی توبہ واجب ہے، لیکن فرمایا کہ جوانی میں توبہ کرنا یہ اور زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بڑھاپے میں تو توبہ اکثر بندے کو نصیب ہو ہی جاتی ہے، بندہ رجحان ہو جاتا ہے. لیکن جوانی میں حدیث میں آتا ہے کہ بھائی جب جوان توبہ کرتا ہے، اتنا بڑا عمل ہے، ارد گرد کے قبرستانوں سے اللہ پاک عذاب قبر اٹھا لیتا ہے کچھ دنوں کے لیے. اتنی اس خوشی میں، یہ اس کی خوشی منائی جاتی ہے کہ ایک جوان نے توبہ کی. اللہ پاک اتنی محبت کرتا ہے بندہ، اتنا خوش ہوتا ہے کہ ایک جوان نے توبہ کی، ارد گرد کے قبرستانوں سے اس کی خوشی میں جو ہے وہ عذاب اٹھا لیا جاتا ہے کتنے دن کے لیے. فرمایا قبر میں اترنا یہ مشکل ہے، واقعی بہت مشکل ہے، لیکن اس سے بھی مشکل ہے نیک اعمال کے بغیر اترنا. قبر میں ہی اترنا ہی مشکل ہے، لیکن نیک اعمال کے بغیر جانا وہ بہت ہی معاملہ خراب ہے بندے کا. تو اب آپ کو موت کے متعلق تھوڑی سی نصیحت
کہ آپ کو پتہ چلے، آپ اسکرین کی طرف دیکھیں کہ ہماری مکمل کہانی یہ جو اوپر لکھی آپ کو دکھا رہے ہیں وہ کیا ہے۔ پہلے تو دیکھیں صرف اللہ جل مجدہ کی ذات تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ زمین آسمان، یہ جو نظر آ رہے ہیں ستارے، یہ چڑیاں، یہ سمندر، یہ کہکشائیں، یہ کچھ بھی نہیں، صرف اللہ جل مجدہ تھا۔ اللہ پاک نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پیدا فرمایا، اور اس نور سے پھر آگے بہت ساری مخلوق بنی، اسی سے پھر روحیں، ہم روحیں یہاں تھی، سب لوگ یہاں تھے۔ تو ان کی والدہ تھی، والد تھے، وہ پہلے کہاں تھے؟ یہیں تھے۔ ابھی جو لوگ نہیں آئے یہیں، ہم بھی وہیں تھے۔ وہاں اللہ پاک نے وعدہ لے لیا ہم سے، دیکھو اے روحو، میں تمہیں دنیا میں تھوڑے دنوں کے لیے بھیج رہا ہوں، بھولنا نہ مجھے، تمہیں بہت بڑا انعام دوں گا، اور تمہیں میں نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، یہ عارضی دنیا ہوگی جہاں بھیجوں گا، تم کیا وعدہ کرتے ہو؟ سب روحوں نے کہا یا اللہ وعدہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، میں اپنا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھیجوں گا تمہاری آسانی کے لیے، وہ تمہیں سب کچھ کر کے دکھائیں گے، تمہیں صرف نقل کرنی ہے ان کی۔ آپ دیکھیں اس سے بھی آسانی ہے پرچہ امتحان میں، کہ ایک امتحان کا پرچہ ہے، دوسرا آپ کو جواب بھی دے دیے جاتے ہیں، ماڈل جواب، کہ اس طرح جواب لکھنے ہیں، بس یہ امتحان کا پرچہ ہے، یہ جواب ہے۔ آپ تھیوری ٹیسٹ دینے جاتے ہیں گاڑی کا، تو وہ سوال بھی ہے، جواب بھی ساتھ لکھے ہوئے ہیں۔ ڈگری دینے جاتے ہیں، سوال بھی ہیں، اور 100% جس میں مارک ملتے ہیں وہ جواب ہے، ایسا جواب کہ 100% جواب۔ تو یہ جو زندگی میں بڑے بڑے مشکل چیزیں پیدا ہوتی ہیں، غصہ، یہ لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، لیکن ان سب کو رد عمل میں کیا کرنا ہے ہم نے، آپ علیہ السلام نے کر کے دکھا دیا، ہم نے آج صرف اس کی نقل کرنی ہے۔ اسی لیے پھر وہ لوگ عذاب کے مستحق ہیں کہ جو طالب علم جواب نقل بھی نہیں کر سکتا، اس سے بھی نالائق کوئی طالب علم ہے جو بندہ نقل بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ سنت جو آپ سنتے رہتے ہیں روزانہ، سنت، یہ نقل ہی کا نام ہے۔ اور اللہ کی نقل یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل؟ اللہ کی نقل کیا ہے؟ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اللہ کی نقل یہ ہے کہ حضور علیہ السلام سے محبت کرنا۔ اللہ کی نقل کر لو، یعنی اللہ کی سنت کی پیروی کر لو۔ اللہ پاک نے کسی سے محبت سوائے اپنے محبوب سے پہلے محبت کی، آپ بھی سب سے پہلی انہیں رکھیں اپنی زندگی۔ جس طرح اللہ پاک نے نور محمدی پیدا فرمایا، آپ میں بھی نور محمدی سے آپ علیہ السلام کی محبت ہی سب سے پہلی ہو، اس کے بعد آتے ہیں والدین، بیوی، بچے۔ لیکن آج آپ علیہ السلام کی محبت تو نیچے، والدین، دوسرے بہن بھائی، بیوی بچے، دنیا، کاروبار، وہ اوپر ہے۔ اور اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے پیدا کیا، باقی چیزوں کو بعد میں پیدا کیا، اور ہمیں دکھایا کہ تم بھی میری نقل کرو، پہلے اس ہستی کو جگہ دو، بعد میں دوسری چیزیں لاؤ۔ تو اللہ جل مجدہ کی نقل کرنی ہے، تو وہ انہوں نے دکھا دیا کہ بھئی ان سے محبت کرو، ان پر درود و سلام، ان سے تعلق رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرنی ہے تو یہ سنت کی پیروی ہے۔ دو ہستیوں کی نقل کر لو، کامیاب ہو جائے گا بندہ۔ اللہ کی نقل کرنا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، رسول اللہ سے نقل کرنا، سنت کی پیروی کرنا، دو چیزیں مل جائے، اور کیا چاہیے بندے کو؟ تو یہ کہاں ہوا؟ یہ آپ دیکھیں، اسکرین کو دیکھیں، یہ یہاں روحوں کی دنیا میں۔ پھر اللہ پاک نے ہمیں کہا یہاں سے ان کی والدہ کی روح یہاں سے اڑ کے یہاں آ گئی، ہماری بھی اب یہاں آ گئی، وہ تو برابر ہو گیا، تو اب ہم یہاں اس دنیا میں ہیں۔ تو موت کی تک کی مختصر زندگی ہے یہ، تو یہ ہے، چھوڑتے ہیں، آج وقت نہیں ہے، پھر آپ کو کبھی دکھائیں گے۔ صرف یہ دنیا دیکھیں، یہ جو زندگی ہے یہ بھی آپ کی 60-70 سالہ زندگی ہے، وہ اس سے بھی مختصر ہے۔ اس میں سے 13 سال بچپن میں گزار دیتے آپ، 22 سال اوپر دیکھیں سونے اور رام کرنے میں گزار دیے، 15 سال کام کاج میں گزار دیے، اور 2 سال باتھ روم میں صفائی ستھرائی اور نہانے دھونے میں، 1 سال 2 سال پریشانیوں میں گزر گیا، اور باقی رہ گئے 6 سال۔ 60 سالہ زندگی، صرف 6 سالہ زندگی آپ کے،
تو اس کے لیے آپ ساری دشمنیاں لے رہے ہیں، اللہ سے بھی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، اور دین کے بھی باغی بن رہے ہیں اور دوسروں کو ترجیح دے رہے ہیں 6 سال کے لیے. اگر وہ بھی تب ہے کہ جب 60 سالہ زندگی آپ کو ملے. 70 سال ملے گی 7 سال مل جائیں گے، 80 سال ملے گی 8 سال مل جائیں گے. 80 سال کو لیے بشارت ہے، 70 سال کو لیے بشارت. آپ علیہ السلام فرمایا 70 سال کا 80 سال کے ایک روایت میں آتا ہے جو بندہ ہو جاتا ہے، اللہ پاک فرشتوں کو فرماتا ہے کہ ان کی اب گناہ نہ لکھنا، ان کی نیکیاں لکھو. ان کی جو عمر کی وجہ سے کوئی بھول جائیں، حافظہ جو کمزور ہو جاتا ہے، طبیعت چڑچڑی ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، جو کمزوری کی وجہ سے ان کے پاکی پلیتی کمی کوتاہی تھوڑی بہت ہو جائے، اللہ پاک فرشتوں کو یہ نہ لکھنا، ان کی وہ نیکیاں لکھو جو یہ جوانی میں اور صحت کے زمانے میں وہ ایسے ہی لکھو، وہ ایسے کرے. اتنا کرم ہوتا ہے جو بندہ بڑا. اللہ پاک دیکھے نظر انداز کر رہا ہے. ہمارا آج کا بچہ نوجوان کہتا ہے وہ ابا جی بڑا تنگ کیتا ہے، وہ امی جی تسی بڑا یہ کرتے ہیں، بار بار کہتے ہیں. بھئی یہی تو ان کے بڑھاپے کا یہی تو مطلب ہے کہ وہ ایک چیز کو 10 دفعہ کریں گے، 20 دفعہ بولیں گے، طبیعت جو ہے وہ تھوڑی برداشت کم ہو جاتی ہے باتیں. تو آپ کا کام ہے وہ گالی دیں، دعا دیں، وہ دونوں ہی دعائیں ہیں آپ کے لیے. وہ جوتا مارے، پھول ڈالیں، وہ آپ کے لیے دعائیں ہیں. سب کچھ. والدین ہونے کا مطلب تو پھر وہ آپ کے دوست ہیں. بھئی دوست اچھے طریقے سے پیش آ رہا ہے، آپ بھی اچھے طریقے سے پیش. دوست آپ کو بلا رہا ہے، آپ بھی اچھے بلا رہے ہیں، پھر تو وہ آپ کے فرینڈ ہیں. والد ہونے کا مطلب، والدین کا مطلب یہ ہے وہ برا کہیں بھلا کہیں، اچھا کہیں برا، جو بھی مارے پیٹے جو مرضی، آپ کے ذمہ احترام ہے ان کا. یہ ہوتا ہے والدین کا، استاذ کا مطلب. 3 قسم کے بندے کے ماں باپ ہوتے، یاد رکھیں. 3 ماں باپ ہوتے. ایک تو آپ کے والد والدہ جن کے ذریعے آپ پیدا ہوئے، ایک آپ کے سسر اور ساس، وہ بھی آپ کے درجہ ان کا ماں باپ کا درجہ ہوتا ہے، اور ایک استاذ اور مرشد جو ہوتے ہیں. استاذ، استانی ہو، استاد ہو، یہ 3 ہوتے. ان تینوں سے یہ تعلق رکھا کہ وہ جو کمی بیشی کریں آپ سمجھ لیں وہ پتہ ہی کاٹ دے آپ نے. بھائی میں نے ان کا کوئی جواب دینا ہے، میں نے ان کی بات کا کوئی برا منانا ہے، میں نے ان کے بارے میں سوچنا میرے ساتھ کیوں کر رہے ہیں. ان کو تو کہیں یہ تو ختم کر دیں بھائی، ان کا تو جو مرضی کرتے رہے، میں اپنا معاملہ، میں نے ان کو ساتھ احترام والا معاملہ. یہ ہوتا ہے والدین کا مطلب. ہمارے لوگ کہتے ہیں جی وہ والد صاحب یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. یہی تو مطلب ہے والد ہونے کا، والدہ ہونے کا. بس یہ ہے کہ ان کے کہنے سے اللہ پاک کی نافرمانی نہ کریں، اتنی بات سمجھ لیں. نبی علیہ السلام کی نافرمانی، باقی وہ یہ آپ نہ کریں. تو یہاں بھی الحمدللہ آپ کے اسی سینٹر میں، یہ جو مدینہ مسجد ہے، 40 بچے بچیاں عالمیہ کورس کر رہی ہیں جو آج سال شروع کیا ہے. نیچے وہ پڑھ رہی ہوں گی یا وہ بھی سن رہی ہوں گی، روزانہ آتی ہیں 3-4 گھنٹے. پارٹ ٹائم بھی ہے، فل ٹائم بھی ہے. تو آپ وہ انگلش اور عربی میں پڑھایا جاتا ہے. ان کی استانیاں بھی فیمیل ہیں، یعنی لڑکیاں ہیں، عالمہ ہیں، وہی پڑھاتے ہیں. مرد کوئی نہیں پڑھاتا. مردوں کو تو مرد ہی پڑھائے گا. تو آپ بھی اپنے نوجوان بچی جو 15 16 20 25 30 سال کی ہیں وہ جاتے. اگر کالج جاتی ہیں پھر بھی فیسلٹی ہے پارٹ ٹائم کی بھی. فل ٹائم کرنا ہے پھر بھی اپنا کریں. تو وہ یہی چیزیں سیکھیں. یہ جو میں آپ کو ڈائیگرام دکھا رہا ہوں یہ انہی کے لیے اصل میں بنائی ہوئی ہے. وہ تو انگلش میں یا اردو میں آپ کو دکھا رہے ہیں، ان کو اس طرح سمجھ آتی ہے. تو آپ اپنے بچیوں کو اہل سنت والجماعت کہتے رہتے ہمارے لوگ جی ہمارا ایجوکیشن ٹھیک نہیں، ہماری تعلیم، تو اب کی ہے تو آپ اس میں اپنا ان کو فائدہ اٹھانے دیں. آ کے دیکھیں پہلے آپ وہ کیسے پڑھا رہی ہیں، کیسے کر رہی ہیں. ویک 2 ویک دیکھیں بے شک آ کے، اور اپنا کریں انگلش میں. انہی کی عمر کی لگ بھگ جو ان کی ٹیچرز ہیں وہ سمجھتے ہیں معاملات. خیر یہ تو 6 سالہ زندگی ہے. تو اب جن کے اصالِ ثواب کے لیے انہوں نے کیا، ان کی والدہ محترمہ اور سارے لوگ، ہم بھی عنقریب اس دنیا سے رخصت ہونا. یہ قبر آپ دیکھ رہے ہیں، قبر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 روٹ بن جاتے ہیں. جیسے نہیں آپ موٹر وے پہ جا رہے ہوتے، ایک کہتا ہے بھئی ادھر دائیں طرف، ایک بائیں طرف نکلتا ہے. یہاں ایک روٹ تو فرمایا جاتا ہے یہ برزخ کا اعلیٰ حصہ جو ہوتا ہے، جس کو حضور علیہ السلام نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر جنت کے باغوں میں سے. وہ دیکھے وہ اوپر، تو قبر سے روح اڑ کے زمین سے قبر دروازہ بن جاتی ہے، اور وہ روح اڑ کے وہ جنت کے اعلیٰ حصے میں یہاں چلی جاتی ہے. وہاں باغ ہیں، وہاں جنتیں ہیں، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں ہیں، وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہیں رہتے ہیں حضرت ابوبکر و عمر و عثمان و علی، سیدہ فاطمہ زہرا، اور جو ہے اما عائشہ صدیقہ اور شیخ عبد القادر جیلانی، یہ سارے اعلیٰ علیین اونچے حصے میں ہیں. پھر نیک روح بھی اسی حصے میں جاتی ہے اور وہ انہی کے ساتھ رہتی ہے، اپنے اپنے مرشدوں کے ساتھ، اپنے نیک لوگوں کے ساتھ، اپنے دادا پردادا جو نیک گزر گئے ان کے ساتھ. تو یہ جدائی ان سے تھوڑی سی ہوتی ہے. اس لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش تھے جب وہ روح ان کی نکلنے والی تھی. ان کی بیوی رو رہی ہے، بچے رو رہے ہیں، وہ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. کہتے ہیں ابا جی ہم تو پریشان ہیں، آپ ہنس رہے ہیں، ہماری پریشانی نہیں آپ کو نظر آتی. فرمایا بیٹا آتی ہے، لیکن میں اس لیے خوش ہوں کہ ابھی چند لمحے ہیں جس کے بعد میری حضور علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، آپ کے یاروں سے ہوگی، ابو بکر صدیق سے ہوگی، عمر فاروق سے ہوگی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، اور کتنے صحابات وہ یاد کر. تھوڑی سی جدائی. تو آپ دیکھیں آپ کی روح بھی یہاں سے اٹھ کے وہ وہاں چلی جائے گی. اگر آپ نے نیک اعمال اور صحیح طریقہ سیکھ لیا، جو ہم یہاں بھی سکھاتے ہیں گناہوں سے بچے، جو آپ سنتے ہیں بھئی یہ بدل گیا بدل گیا بدل گیا، اچھا بدلے گا یہی بندہ تو وہ جنت میں جائے گا، پھر وہ اچھے مقام میں جائے گا. نہیں بدلے گا آپ کو بھی تنگ کرے گا. کچھ ہی دن ہیں، آپ پڑھا لیں جتنے مرضی کورس کرا لیں، شادی کر لیں، آپ کو پوچھے گا آپ نے پھر کیا آپ کے پاکستان چھوڑا، زمینیں ہماری پڑی ہوئی ہیں، کوٹھیوں میں بندہ رہنے والا نہیں ہے، گدھے رہ رہے ہیں، فلاں رہ رہا ہے، فلاں رہ رہا ہے، یہ اس کو ہوش ہی نہیں، یہ پھر یہ کیا آپ کریں گے. ابھی وقت ہے، آپ سنبھل کے ان کو یا ان کی آگے نسلوں کو بچا لیں. اگر وہ ہاتھ سے نکل گئے، ان کی ابھی تو لوگوں کے پوتے دوتے بھی 20-20 سال کے ہوئے ہیں، ان کا کر لیں کہ آپ کے لیے کوئی ہاتھ اٹھانے والا اس طرح کوئی پروگرام کرنے. آپ دیکھیں انہوں نے انتظام کیا، میں بھی بیٹھا ہوں، آپ بھی بیٹھے ہیں، صرف ان کے کہنے پہ. ہاں نہ آپ نے پیسے لینے، نہ میں نے لینے، نہ انہیں خرچہ، انہوں نے کر رہے ہیں، اپنا کھانا کھلا رہے ہیں. تو اس طرح ہمارے لیے بھی کچھ ہاتھ اٹھانے والے لوگ ہوں گے، دعا کرنے میں قبر ٹھنڈی ہوگی. تو یہ قبر کا اچھا حصہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کھڑکی کھل جاتی ہے جہاں سے جنت کی ہوائیں آتی ہیں، جنت کے مناظر نظر آتے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ بندہ غلط کام کرتا، زنا، شراب، بے نمازی ہو کے چوری اور چکاری اور ایسے ہی چودراہٹ، چودھری کا میں نے مطلب بتا دیا. ایک ہے آپ کے نظر کا چودھری، ابو جہل قسم کا چودھری، وہ تو یہ ڈنڈا کھونڈا ہے، یہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی گستاخی ہے، اور فلاں کیا ہے جی وہ انہیں ڈرامہ بنائے ہے، وہ اے کیتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کہتا تھا. وہی ہمارے باؤ جداد کا وہ طریقہ تھا. یہ نبی علیہ السلام آگے، یہ کوئی نیا دین لے کے آگے ہیں، نیا طریقہ لے کے آگے ہیں، وہ ان لوگوں کو یہ خلاف کر دیتے ہیں والدین کے. یہ اور وہ چودھری بنا ہوا تھا، ابو لہب بھی چودھری. تو یہ ایک قسم کی تو وہ چودھری ہے. ایک ہے آپ علیہ السلام کی نظر میں پہلوان کون ہے؟ چودھری طاقتور. آپ نے فرمایا جو اپنے نفس پر قابو پا لے، جو اپنی شیطان پر قابو پا لے، برائی پر قابو پا لے، برائی پر راج کرے، بندوں پر راج نہ کرے. اگر راج کرنا ہے تو بندوں کے دلوں پر راج کرو، جیسے غوث پاک کر رہے ہیں، جیسے خواجہ معین الدین چشتی کر رہے ہیں، جیسے حضرت سلطان باہو کر رہے ہیں، جیسے ذات علی حجویری کر رہے ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء کا راج کرنا ہے. چودراہٹ ہے تو وہ چودراہٹ ہے کہ آج بھی لوگوں کے دلوں کے راج. وہ انگریز نے ایک گیا وہاں خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، تو کہنے لگا میں نے عجیب بات دیکھی انڈیا میں کہ ایک مرا ہوا شخص لوگوں کے پر دلوں پر حکومت کر رہا ہے. اس کو بھی سمجھو، کہنا بھائی یہ تو زندہ نہیں، میں نے سمجھا کوئی زندہ ہستی ہے. اس کو کیا پتا ہے وہ زندہ ہی ہے، وہ نزدیک تھا بھائی وہ کہتے ہیں پردہ کر گئے، اس کے بعد بھی دلوں پر حکومت ہے. ہندو وہاں آ رہے ہیں، مسلمان وہاں آ رہے ہیں، یہ وہ. تو اگر بندے نے صحیح نہ عمل کیا تو یہ دیکھے، یہ نچلا حصہ دیکھ لے، آگ ہی آگ. آپ علیہ السلام فرمایا او حفرۃ من یا یہ جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا قبر بن جاتی. یہاں ہمارے سے برداشت نہیں ہوتا، اے سی لگے ہوئے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، پھر بھی گرمی لگ رہی ہے. یہاں کیا ہوگا ہمارا؟ تھوڑا وقت بھی اگر وہاں رہنا پڑ گیا، اور یہ غیبت، یہ چغلی، یہ بے نمازی نے سنت کے خلاف، یہ دنیا کے پیچھے بھاگنا، یہی چیزیں ہیں. یہ جو غلط قبضہ کرنا زمینوں پر، پراپرٹی پر، گالی گلوچ، یہ بندوں کو بھی تنگ، اللہ پاک کو بھی ناراض، اپنا آپ بھی تنگ کیا ہوا ہے. خود کہاں یہ لوگ خوش ہیں؟ جو دوسروں کو پریشان کرنے والا ہے خود بھی کہیں خوش نہیں ہو سکتا. شیطان کے بھی چلنے والا کبھی خود بھی خوش نہیں ہے. وہ اسی لیے خوشی کو تلاش کرتے کرتے وہ اپنی جہنم. اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے قبر میں جہنم کی ایک کھڑکی کھلتی جہاں سے جہنم کی ہوائیں، جہنم کی گرم ہوائیں، بدبو وغیرہ آتی ہے.
وہ کہاں بندہ رہے. اس کے بعد پھر روح کہاں چلی جاتی ہے؟ روح یہ قیامت کے میدان میں چلی جاتی ہے. یہ دیکھیں، یہ قیامت کی زندگی، یہ اب روح وہاں جائے گی ہماری. یہ روح کا سفر، موت کا سفر آپ کو بتا رہے ہیں کہ موت کیا ہوتی ہے. ہاں سنا ہے بھائی، موت سے مر جانے کا یا قبر میں جانے کا، آگے بھی روح کے سفر ہوتے ہیں. یہاں پہ ہر چیز کا حساب کتاب آپ سے لیا جائے گا. کہاں سے کھایا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا سرما بھی پہنا، اس سے پوچھا جائے گا سرما کیوں پہنتے تھے؟ خوشبو لگائی، جو کیا، چھوٹا بڑا کام، ہر چیز. 50,000 سال یہ دن جو ہے، 50,000 سال، 50,000 سال کئی لوگوں کے لیے بہت مختصر. وہاں بڑا معاملہ خراب ہے. فرمایا کہ یہاں جانوروں سے بھی ظلم کیا کسی نے، اس سے بھی پوچھا جائے گا. جو جس نے والدین کے ساتھ زیادتی کی، خامند کے ساتھ زیادتی کی. میں ابھی برمنگھم میں نکاح کا پروگرام تھا، تو میں وہاں بھی یہی بتا رہا تھا کہ بھئی ہمارے ہاں 2 قسم کے میاں بیوی پائے جاتے ہیں. یا تو یہ خامند بیوی کو ظلم کر رہا ہے، اس کو مار پیٹ، گالی گلوچ، پاؤں کی جوتی سمجھ کے اس کو نہ عزت نہ احترام نہ کچھ. یا دوسرا ایکسٹریم یہ ہے کہ بیوی خامند پر کر رہی ہے. وہ جو درمیان والا جو حصہ تھا وہ ہے ہی غائب، وہ کم رہ گیا. یعنی دو ہی حدوں، انتہا پسندی ہو گئی. یعنی یا تو خامند بیویوں پر کریں جن کا بس چلتا ہے، مارا پیٹا، خرچہ نہ دیا، باہر پھرتے رہے، غیر عورتوں کے ساتھ تعلق رکھے ہوئے ہیں، شیطان نے ان کو پتہ نہیں کدھر کدھر لگایا ہوا ہے، اور سکون ان کو بھی نہیں ملے گا، نہ دوسروں کو ملے گا جو وہ کر رہے ہیں، ان کے گھر تباہ. اور یہاں پھر ایسی عورتیں ہیں، وہ اتنا کنٹرول انہوں نے کیا، وہ والدین کے گھر بھی پوچھ کے جا سکتے ہیں، فون بھی کہیں پوچھ کے کر سکتے ہیں. اور مطلب ہے یعنی کھانا بھی جو ہے وہ ویسے وہ حق تو نہیں ان کا، لیکن کھانا بھی ان کو شاید مرضی سے دیں نہ دیں، جو مرضی. تو یہ دونوں چیزیں غلط ہیں. وہاں والدین کے حقوق، بچوں کے حقوق، میاں بیوی کے، ہر چیز کے اللہ پوچھ. آپ بھلے جتنے مرضی، یہ شام میں آپ دیکھ رہے ہیں کتنا ظلم ہو رہا ہے، لیکن اس سے بھی بڑا ظلم ہوا ہے جہاں علی اکبر اور علی اصغر کا سر بھی یہاں آیا تھا، وہ حضرت امام حسین کا سر بھی یہاں. اس سے بڑا ظلم ہو چکا ہے، لیکن اللہ ہی ہے جو قیامت والے دن اس کا بدلہ پھر ہر ایک کو دے گا. اب بھی بہت ہو رہا ہے، لیکن اس سے پہلے اب بچے بہت قیمتی ہیں، عورتیں بہت، لیکن سیدہ زینب سے عزت زیادہ ان عورتوں کی نہیں، علی اکبر اور علی اصغر سے زیادہ ان بچوں کی نہیں، امام حسین سے زیادہ ان مردوں کی نہیں. یہ دنیا ہے، یہاں شیطانیت اور اچھی قوتیں کبھی اوپر کبھی نیچے. کیونکہ فیصلے کا دن یہ ہے جہاں کوئی ظلم نہیں، اللہ پاک پھر ہر فیصلہ فرمائے گا. اس کے بعد قیامت کے بعد جو ہے، یہ کہاں چلا گیا جی، ہاں قیامت کے میدان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے میدان کے اللہ پاک جہنم کو بلائے گا. اور جہنم یاد رکھیں یہ صرف ایک جگہ نہیں، یہ ایک جانور نما چیز ہے، بہت بڑے جانور جیسے ہوتا ہے، اسی میں یہ آگ بھی ہے، عذاب بھی ہے، بہت بڑی جاندار. قرآن مجید میں فرمایا علیہا 19، اس پر 19 فرشتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا ہر فرشتے کے نیچے 70,000 فرشتہ ہے جس نے جہنم کو زنجیروں سے پکڑا ہوا ہے. ہر فرشتے کے، وہ ایک فرشتہ جو ہے اتنا بڑا ہے کہ ایک کندھے سے دوسرے کندھے سے 40 سال کا فاصلہ ہے. تو آپ اندازہ لگائے کہ جہنم کتنی بڑی ہوگی، اور جو 70,000 فرشتے ہیں تب جا کے وہ کہیں قابو میں لگے گی. تو رحمت بھی ہے، عذاب بھی ہے، دونوں طرف ہیں. تو اس کو قریب لایا جائے گا جہنم کو، یہ آپ دیکھیں، اور اس کے اوپر پل صراط رکھا جائے گا. وہ کئی لوگوں کے لیے تو وہ بہت باریک بن جائے گا، کئی لوگوں کے لیے وہ بہت کھلا بن جائے گا. ایسا ہی ہوگا کہ وہ سیر کر رہے ہیں، سیر کرتے ہوئے آگے چلے جائیں. اور کئی لوگوں کے لیے بال سے باریک، اور وہ کٹتے بٹتے. اور 7 سوال ہوں گے اس پل صراط پر. وہی کسی کم از کم پوچھ لیں، جواب تو بعد کی بات ہے. 7 سوال ہونے ہیں پل صراط پر. 1500 سال کا فاصلہ ہے، وہ 1500 سال کا. اب لوگ کہتے ہیں اچھا یہ تو بڑا مشکل ہے. بھئی مشکل نہیں، 99% چانس ہے جنت میں جانے کے، 1 چانس ہے دوزخ میں جانے کا. مشکل نہیں ہے جنت میں جانا، لیکن اتنا آسان بھی نہیں کہ بغیر کیے آپ چلے جائیں. 99% آپ کے چانس ہے جنت میں جانے کا، 1% ہے دوزخ میں جانے کا. 1 چانس ہے. بڑی آسانی سے بندہ اعمال کرتے، نیکیاں کرتا، توبہ کرتے، وہ بھی بہت بڑی بڑی اللہ پاک نے طاقتیں رکھی ہے اس میں. لیکن جہنم بھی بہت بڑی مخلوق اللہ پاک کی. تو یہ پل صراط، یہ دیکھیں اسکرین پہ، اس سے بندے گزریں گے ایسے ایسے.
اور بعد میں پھر جو کامیاب لوگ ہیں وہ جنتوں میں ایسے آ کے جائیں گے جہاں جن کی نہ انتہا ہے نہ مطلب یا ان کا کوئی ختم ہونا ہے، انہوں نے نہ ہمیشہ ہمیشہ کری. تو یہ روح جہاں سے آئی تھی ان کی والدہ کی، والد کی، پھر اب یہاں آئی، پھر یہاں سے یہاں چلی گئی، اب وہ برزخ میں ہے، اور برزخ کے بعد پھر یہ سب ہم نے ادھر جو ہے جانا ہے. اب وقت نہیں، ورنہ آپ بعد میں ختم کے بعد وہ طریقہ سیکھ لے کہ ہم کس طرح گناہوں سے بچ سکتے ہیں، ہم کس طرح حضور علیہ السلام سے محبت کر سکتے ہیں. ہمارے بچے، آج بڑوں کا مسئلہ اتنا نہیں ہے، بچے جوان ہیں، بچیاں جوان ہیں، ان کی عزتیں، ان کی آگے نسلیں. تو یہ جو عالم عالمہ کا کورس انگلش میں شروع ہوا ہے اس میں حصہ لیں، خود آ کے سیکھیں، سب کے لیے ضروری ہے. میں یہی ختم کرتا ہوں. اب تھوڑا سا ذکر اور درود و سلام پڑھ کے ختم کی دعا کرنی ہے، اور پھر جو ہے یعنی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی. اور پھر اللہ پاک بعد میں اگر کوئی سوال وغیرہ کرنا ہے تو میں اوپر بیٹھا ہوں، آپ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں، اور کوئی بات پوچھنی ہے وہ بھی پوچھ سکتے ہیں، جیسے آپ کی مرضی.